اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرینڈس، دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر ابو عبداللہ یوٹیوب چینل۔ ہم نے سیریز شروع کی تھی ہیلتھ اینڈ قرآنک سائنس کہ اللہ نے قرآن پاک میں صحت کے بارے میں کیا کیا ہمیں بتایا ہے۔ اب یہ دو صحت کی قسمیں ہیں، ایک پریونٹیو ہے جس کو ہم پرہیز کہتے ہیں، ایک علاج ہے جس کو ہم کیوریٹیو کہتے ہیں، ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، حلال حرام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لیگلی پریسکرائبڈ جس کو کہتے ہیں، کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور کچھ کو حلال قرار دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے بندہ بنایا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ یہ بندے میں کون کون سی چیزیں خرابیاں پیدا کر سکتی ہیں، جسم میں، صحت میں، ذہن میں۔ تو اب اس نے ہمیں کچھ چیزوں کو ایڈوائز کی ہے، حلال حرام۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حلال حرام کا اختیار کس کو ہے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ مسجدوں میں بھی، یوٹیوب چینل پہ بھی، بلکہ جو بڑے اسکالر جن کو میں سمجھتا ہوں محقق، وہ بھی جس مرضی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ مطلب مسجد میں زیادہ لکھا ہوتا ہے موبائل فون مسجد میں لانا حرام ہے، مولوی صاحب تمہیں اختیار کن نے دیتا۔ یوٹیوب چینل پہ بھی کچھ مولانا حضرات ہیں، کچھ پڑھے لکھے کچھ ان پڑھ، وہ بھی کہتے ہیں جی فلانی چیز حرام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روح سے دیکھیں گے کون ہے جو حلال حرام کو اتھرائز ہے، کسی چیز کو حرام اور حلال قرار دینے کا، اور کیا سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کہ حرام کیے چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو پورا کائنات کا چلانے والا ہے، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان پاک ہے، اور پاک چیزیں اور پاک اعمال کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ زندگی کی تلقین کرتا ہے۔ اپنے ماننے والے کو اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو اپنی الہامی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ بدقسمتی سے قرآن پاک کے علاوہ دوسری الہامی کتب یعنی تورات، زبور، انجیل کو ان مذاہب کے ماننے والوں، خصوصاً ان کی مذہبی رہنماؤں نے اپنی ضرورتوں کے مطابق تبدیل کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک آخری کتاب قرآن جب نازل کیا تو فرمایا کہ اس کے بعد کوئی وحی آسمانوں سے زمین پر نہیں آئے گی، اور میں خود اس کتاب یعنی قرآن کی قیامت تک حفاظت کروں گا، تاکہ کوئی اس کے متن اور مضامین کو تبدیل کرنے کی جرت یا جسارت نہ کرے۔ دین اسلام میں حلال حرام کا تصور بہت واضح ہے، اور قرآن نے خصوصیت سے اس کی تاکید کی ہے۔ قرآن کے علاوہ اہل کتاب کی الہامی کتابوں میں بھی یہ احکامات ملتے ہیں، لیکن قرآن میں اس باب کو مکمل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن اور اسلام کے ماننے والوں پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کے مطابق دیے گئے حلال اور حرام کے الفاظ کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھیں اور ان کے مطابق زندگیاں گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں۔ حلال یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے قانونی یا جائز۔ ہم انگریزی میں اس کو پرمیٹڈ یا لافل کہہ سکتے ہیں۔ حرام یہ حلال کا مخالف ہے، انگریزی میں اس کو ان لافل یا پروہیبٹڈ کہہ سکتے ہیں۔ حلال چیزیں واضح طور پر قرآن کی روح سے حلال ہیں، حرام اسی طرح قرآن نے حرام چیزوں کی لسٹ بتا دی ہے۔ مشکوک، حلال اور حرام کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن میں واضح احکامات نہیں ہیں، ان کو مشتبہ، مشکوک یا سسپیکٹ یا کویسچنیبل کے زمرے میں ہم لا سکتے ہیں۔ قرآن میں حلال و حرام صرف کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بھی کئی ایسے امور ہیں
جن میں حلال اور حرام کا حکم آیا ہے، جیسے رشتے، سود، کئی چیزیں ہیں، ہم اس کی بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے کھانے پینے کی چیزوں کا ہم قرآن اور سنت کے حوالے سے جائزہ لیں گے۔ حلال چیزوں کا حکم۔ اچھا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ کون اتھورائز ہے کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینے کا؟ کیا ہر مولوی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے؟ تو قرآن کی روح سے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر انہوں نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے کہ صرف وہ کسی چیز کو حلال حرام قرار دے سکتے ہیں۔ کوئی شخصیت اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی بھی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتی۔ اچھی طرح سن لیں، واضح طور پر سنیں۔ جو بھی مولوی یا اسکالر کسی چیز کو خود ہی حرام قرار دے دیتا ہے کہ یہ فلانی چیز حرام ہے، فلانی چیز حرام ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے۔ میں آیت پڑھتا ہوں قرآن پاک سے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کی بات کی ہے۔ سورہ مائدہ 5ویں سورت، اس کی 87-88 آیت میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ حرام ٹھہراؤ پاک چیزوں کو جو حلال کی اللہ تعالیٰ نے، اور نہ حد سے بڑھو۔ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا اللہ نے پاکیزہ، اور ڈرو اللہ کی نافرمانی سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ ان آیات میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ از خود حلال حرام کے مختار نہ بنو۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے کیا ہے، اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو کسی کو حلال اور کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرو گے تو اللہ اور قانون اور نافرمانی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اختیار دے دیا کہ وہ بھی کسی چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں۔ یہاں میں شراب کی بات کروں گا۔ شراب کے جو ہے وائن، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی، لیکن ابھی میں ایک بات بتا دوں کہ جیسے اللہ نے شراب کو قرآن میں حرام قرار نہیں دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا، اس اختیار کی روح سے جو اللہ نے ان کو دیا۔ پھر بتاتا ہوں کہ شراب قرآن میں حرام نہیں ہے، وہ بہت بری چیز کہی گئی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دے دیا تو حرام ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس اختیار کو جو ان کو دیا گیا استعمال کیا اور اس کو حرام قرار دے دیا، اور پھر صحابہ نے بھی اس کے بارے میں کیا۔ تو اب ہم سب سے پہلے قرآن پاک میں کھانے پینے کی چیزوں کے حلال حرام کے بارے میں بات کریں گے۔ باقی جو ہیں چیزیں اللہ نے حرام قرار دی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، اس کے بارے میں پھر بات ہوگی۔ سورہ بقرہ دوسری سورت کا 168 آیت میں فرمایا، اے لوگو تم کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال ہیں اور پاک ہیں، طیب، پاک طیب، اور شیطان کے قدموں کی اتباع پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلال ہے وہ واضح ہے اور جو روشن ہے، اور جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے اور روشن ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بس جو مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرے گا وہ اپنی آبرو اور دین کو بچا لے گا اور بے داغ رہے گا، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا اور مبتلا ہو گیا وہ اللہ کی حرام کردہ حدود میں جا گرے گا۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں چوپاؤں کو حلال قرار دیا۔ چوپاؤں سے مراد بکری، بکرا، بھیڑ، بھینس، یہ اللہ بھلا کرے، گائے وغیرہ، یہ چیزیں یہ واضح ہیں۔ اچھا، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا جیسے سور ہے یا اور اس طرح کے جو جنگلی
جن کو ہم بیسٹ کہتے ہیں، جن کے پنجے وغیرہ ہوتے ہیں، شیر، چیتا۔ اب ان کے درمیان مطلب مشتبہ لفظ میں مثال دوں گا گدھے کی۔ لاہور میں گدھا بڑا پکا کے کھلایا گیا۔ اب گدھا جو ہے وہ تو مویشی، اس کے کھور بھی ہیں، اس کے وہ چگالی بھی کرتا ہے اور وہ گھاس پھوس بھی کھاتا ہے، لیکن اب عموماً اس کے کھانے کا رواج نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے پکا کے کھلا دیا اور اس پہ بحث بھی ہوئی، تو میں اس کو مشتبہ کہوں گا، اس سے بچو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو مالک کائنات و مخلوقات ہے، یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے اور جس کو چاہے حرام قرار دے۔ ایک مومن یعنی اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے جاننا، ماننا اور اس پر عمل کرنا عین دین ہے۔ قرآن کی آمد سے پہلے بعض اہل کتاب اور مشرک معاشروں میں لوگوں نے از خود کھانے پینے اور رشتوں کے معاملے میں اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا رکھی تھیں اور خود ہی اپنے آپ کو چھوٹ بھی دے رکھی تھی۔ اہل کتاب کی پابندیاں ان کی اپنی الہامی کتابوں کے برعکس تھی، یعنی خود ساختہ اور من گھڑت۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خود ساختہ اور من گھڑت چیزوں کو شیطانی عمل کہا۔ وہ پابندیاں کیا تھیں ہم آگے زیر بحث لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں حکم دیا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں وہ بغیر دلیل کے قرار نہیں دی۔ اچھا، اس ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، جیسے کہا کہ مجھے رب مانو، اس کی وجہ بیان کی، اس کی بے تحاشا دلیل دی۔ اگر کسی چیز کو کہا یہ حلال ہے کھانے کے لیے تو اس کی دلیل، ریزن بتائی، اور اگر حرام ہے تو اس کی کیا وجہ تھی، ہم اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے جو حرام ہے۔ اسی طرح جو حرام قرار دی ان کو بھی حرام قرار دینے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حلال چیزیں پاک ہیں، طیب ہے اور انسانی صحت کے لیے مفید اور صحت مند ہیں، صحت بخش ہیں، جبکہ حرام غذا کھانے سے انسانی جسم پر مختصر اور لمبے عرصے کے لیے نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو برہان کہا ہے۔ برہان کا مطلب ہے دلیل، کھلی دلیل، آرگومنٹ۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی امر کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو باقاعدہ اس کی دلیل، وجہ، تشریح بتاتے ہیں کہ یہ امر ممنوع یا جائز کیوں ہے۔ یاد رہے اوپر والی آیات میں خطاب، یاد رہے کہ اوپر والی آیات جو ہم نے بات کی ہے اس میں خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں سے ہے، چونکہ رب تمام مخلوق کا رب ہے اور سب کا رازق ہے اور سب کو دیتا ہے اور تمام انسانوں کی فلاح چاہتا ہے کیونکہ اس کے بندے ہیں۔ قرآن میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف غفور الرحیم 99 دفعہ، یعنی ایک کم 100 دفعہ آئی ہے۔ اچھا، ایک اور بہت اہم چیز سورہ توبہ میں 9ویں سورت ہے، اس کی 29 آیت میں فرمایا، جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ حرام مانتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس آیت کا پتہ؟ امریکہ جیسے ملکوں میں نماز پڑھنے والے مسلمان، اور اس میں میرے کچھ عزیز رشتہ دار بھی شامل ہیں، وہ حرام چیزوں کو کھاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کرو، ایک اللہ نے حکم دیا جنگ کرنے کا سود کے لیے، اور دوسرا فرما رہا ہے جو حرام کھاتے ہیں۔ اور ہمارے پڑھے لکھے ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں، فلانے مفتی نے کہہ دیتا تھا، بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ مغرب میں بہت عام ہے، صرف منہ کے ذائقے کے لیے اللہ نے منہ میں ٹیسٹ بڈ رکھی ہیں۔ ٹیسٹ بڈ مطلب ذائقے کی کوئی حدود رکھی ہیں۔ اچھا، جب کھانا منہ میں ہم ڈالتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کرتا ہے، میٹھا، ٹھنڈا، گرم، ترش، نمکین۔ تو جب وہ کھانا حلق کے نیچے چلا جاتا ہے اس کا ذائقہ، اس میں ٹیسٹ بڈ نہیں ہوتی، اس لیے اس کا ذائقہ ختم۔ وہ ذائقہ بندہ معدے میں نہیں چیز کو بتا سکتا کہ میرا ٹھنڈا میٹھا ہے، گرم ہے، نمکین ہے۔ یعنی صرف منہ کے ذائقے، عارضی ذائقے کے لیے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں نے بھی، امریکہ میں وہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو حرام چیزوں کو نہیں مانتا وہ میرے ساتھ جنگ ہے۔ سورہ یونس، اور یہاں پہ ہم لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔